انتہائی اہم اور سنگین مسئلے کی جانب کروانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان اس وقت مکمل ایک جنگ زدہ خطہ بن چکا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے 28 جولائی کو گوادر میں قومی اجتماع کا اعلان کیا گیا تھا۔ 20 جولائی سے ریاست پاکستان نے قومی اجتماع کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا۔ ریاست پاکستان اپنی تمام تر مشینری اور طاقت اس پرامن قومی اجتماع کو روکنے کے لیے استعمال کر رہی ہے اور بدترین انسانی حقوق کی پامالیوں کا مرتکب کر رہی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے 28 جولائی کو گوادر میں بلوچ قومی اجتماع کا انعقاد کا اعلان کیا گیا۔ ریاست پاکستان نے بلوچ اجتماع کو روکنے کے لیے 26 جولائی کو ہی گوادر سمیت قریب تمام تر علاقوں میں غیر اعلانیہ کرفیو نافذ کر دیا جو تاحال جاری ہے۔ 28 جولائی کو گوادر سمیت مکران میں بیشتر علاقوں میں انٹرنیٹ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ گوادر میں نہ کسی کو اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے اور نہ باہر آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ 28 جولائی کے دن سے گوادر شہر کے عوام ریاستی دہشت گردی طاقت اور خوف کے سامنے پر پرامن طور پر ہزاروں کی تعداد میں گھروں میں سے نکل کر بلوچ راجی مچھی کے لیے پہنچے تو ریاستی فوج نے پرامن شرکا پر اندھا دھند فائرنگ کی جس سے ایک نوجوان موقع پر ہی شہید ہو گیا اور 7 زخمی ہو گئے جن میں 2 کی حالت اب بھی خطرے میں ہے۔ اس وحشت اور درندگی کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں بلوچ راجی مچھی کے شرکا پرامن رہے اور راجی مچھی کو دوبارہ جاری کیا گیا۔ اس ریاستی دہشت گردی کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچ راجی مچھی کو دھرنے میں تبدیل کر دیا اور دھرنے کے مطالبات رکھے۔ ایک بلوچستان کے تمام شہروں کو کھول کر بلوچ راجی مچھی میں شرکت کرنے والے تمام قافلے جو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زبردستی روکے گئے ہیں انہیں بحفاظت گوادر میں آنے کی اجازت دی جائے۔ دوسری وہ تمام شرکا جنہیں بلوچستان اور کراچی کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا ہے انہیں رہا کیا جائے۔ لیکن طاقت اور دہشت کے غرور میں غرق ریاست اور اس کے اداروں نے دھرنے میں بیٹھے پرامن شرکا جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی تھی کے مطالبات سننے کے بجائے 28 جولائی کی صبح کو ریاستی فوج نے چاروں طرف دھرنا گاہ کو گھیر کر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور لاٹھیوں سے پرامن خواتین اور بچوں پر حملہ آور ہوئے جس میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد شرکا زخمی ہوئے۔ وحشت اور درندگی کی انتہا یہ ہے کہ زخمیوں کو اسپتال تک جانے نہیں دیا گیا اور نہ ہی ایمبولینس کو اس جگہ تک آنے کی اجازت ہے۔ جی ڈی ایس اسپتال گوادر کو سیل کر دیا گیا اور وہاں کسی مریض کو جانے نہیں دیا گیا۔ لوگ اپنی مدد کے تحت زخمیوں کو اٹھا رہے تھے۔ سینکڑوں پر پرامن شرکا کو گرفتار کیا گیا۔ راجی مچھی کے لیے اسٹیج کے طور پر استعمال ہونے والے ٹرک کو نظر آتش کیا گیا اور اس کے قریب شرکا کی جتنی بھی گاڑیاں کھڑی تھیں سب کو نظر آتش کر دیا گیا اور نقصان پہنچایا گیا۔ اس کے بعد گوادر کے گھر گھر میں چھاپے مارے گئے، لوگوں کی گاڑیوں اور قیمتی سامان کو نقصان پہنچایا گیا، جبکہ نیشنل پارٹی کے رہنما اشرف حسین سمیت سینکڑوں لوگوں کو ان کے گھروں سے جبری گمشدہ کیا گیا۔ 28 جولائی کی رات کو جس وقت دھرنا جاری تھا وہاں ریاستی خفیہ اداروں نے ڈیتھ اسکواڈ کے 2 مسلح کارندوں کو دھرنے میں بھیج کر بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لیڈرشپ کو نشانہ بنانے کی ٹاسک دی تھی، لیکن خوش قسمتی سے وہاں موجود عوام نے ان کی شناخت کی تھی۔ یہ ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ ہیں جس پر دھرنا منتظمین نے ان کی تلاشی لی تو ان سے پستول، واکی ٹاکی اور شناختی کارڈ برآمد ہوئے، جس نے اپنے ویڈیو میں اعتراف کیا ہے کہ میں ایم آئی کا اہلکار ہوں، مجھے یہاں بلوچ راجی مچھی کی لیڈرشپ نے مارنے کی ٹاسک دی گئی تھی۔ جبکہ گوادر میں 28 جولائی کی صبح سے اس وقت 48 آورز سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ موبائل نیٹ ورک تاحال بند ہے جس کے سبب ہمیں وہاں ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں سنگین خدشات لاحق ہیں۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کو گرفتار کیا گیا ہے اور پولیس و انتظامیہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت کی گرفتاری کو ظاہر نہیں کر رہی ہے، جس کی زندگیوں کو متعلق ہمیں شدید خدشات لاحق ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت کو گرفتار کر کے بلوچستان حکومت و ریاست ایک سنگین جرم کا مرتکب ہو رہی ہے جس کے رد عمل اور نتائج انہیں ذرا برابر بھی اندازہ نہیں ہے کیا ہوگا۔ معزز صحافی حضرات، بلوچ راجی مچھی کے لیے بلوچستان کے مختلف علاقوں کے قافلے کوئٹہ میں یکجا ہو کر 28 جولائی کی صبح کوئٹہ سے گوادر کے لیے روانہ ہوئے۔ کوئٹہ سے روانہ ہوتے ہی انہیں ریاستی فوج کی جانب سے روکا گیا اور رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ قافلے میں تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے عوام نے قافلوں کو عبور کرتے ہوئے مستنگ پہنچ گئے۔ مستنگ میں ریاستی فوج نے قافلے پر سیدھی فائرنگ کی جس سے 14 شرکا زخمی ہوئے اور 3 کو گولیاں سر پر لگی۔ وہ اس وقت شدید زخمی حالت میں ہیں اور کوئٹہ ٹراما سینٹر میں زیر علاج ہے۔ اس کے بعد فوج نے قافلے میں تمام گاڑیوں کے ٹائروں کو برسٹ کر دیا جس سے تمام گاڑیوں کا ٹائر
ناکارہ ہو گئے، جبکہ سیدھی فائرنگ کی وجہ سے تمام گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے۔ بلوچ قومی اجتماع کے لیے جانے والے اس قافلے کے ہزاروں لوگ گزشتہ 3 دنوں سے مستونگ میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ تلار گوادر سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں ریاستی فوج کا بہت بڑا کیمپ اور چیک پوسٹ ہے۔ بلوچ راجی مچھی میں شرکت کرنے والے وہ تمام قافلے جو تلار پہنچ چکے ہیں، انہیں 26 جولائی سے تلار چیک پوسٹ پر روکا گیا ہے۔ اس وقت سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل ہزاروں لوگوں کو بلوچ راجی مچھی میں شرکت کرنے کے لیے تلار چیک پوسٹ پر بندوق کو کے زور پر یرغمال بنایا گیا ہے، جبکہ معتدل لوگوں کی طبیعت خراب ہونے کے باعث واپس آ گئے ہیں۔ تلار سے واپس آنے والے لوگوں نے ویڈیوز اور فوٹیجز بنائی ہیں جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ریاستی فوج لوگوں پر تشدد کر رہی ہے، سیدھی فائرنگ کر رہی ہے اور آنسو گیس کی شیلنگ پھینک رہی ہے، جس سے متعدد لوگ زخمی اور شہید ہوئے ہیں۔ لیکن انٹرنیٹ اور موبائل نیٹ ورک بند ہونے کی وجہ سے ہمیں زخمی اور نقصانات کی مکمل تفصیلات نہیں پہنچ رہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ وہاں حالات شدید خراب ہوں گے اور راجی مچھی کی ہزاروں شرکاء کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ ہمیں ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں شدید خطرہ لاحق ہے۔ بلوچ راجی مچھی میں شرکت کرنے کے لیے کراچی اور ہب کے قافلے 27 جولائی کی صبح روانہ ہوئے، لیکن انہیں کراچی یوسف گوٹ اور ہب بوانی کے مقام پر روکا گیا۔ تقریباً 12 سے 14 گھنٹے انہیں جانے کی اجازت نہیں گئی۔ 200 کلومیٹر کے بعد ہنگول بیزی ٹاپ کے مقام پر دوبارہ روکا گیا۔ شرکاء پر فائرنگ کی گئی اور تشدد کیا گیا، جبکہ تمام گاڑیاں کے ٹائر بسٹ کیے گئے اور انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس قافلے میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے، جو ایک رات ہنگول میں گزارنے کے بعد واپس اتر 0 پوائنٹ آ گئے۔ ایک دن انہوں نے وہاں دھرنا دیا اور کل انہوں نے گڈانی کراس پر دھرنا دیا۔ بلوچ راجی مچھی کو ناکام بنانے کے لیے گزشتہ ایک ہفتے سے بلوچستان کے متعدد علاقوں میں راجی مچھی کی تیاریوں میں مصروف پرامن کارکنان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے اس وقت سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن کے متعلق ہمیں کوئی معلومات فراہم نہیں کی جا رہی۔ ہمارے معلومات کے مطابق 150 سے زائد لوگ اس وقت ہودہ جیل میں غیر قانونی طور پر بند ہیں، لیکن ہمیں ان کے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات نہیں دی جا رہی، جبکہ بلوچستان کے متعدد علاقوں میں پرامن کارکنان پر درجنوں جھوٹی FIR درج کی گئی ہیں۔ معزز صافی حضرات، گزشتہ 72 گھنٹوں سے زائد عرصے سے پورا بلوچستان جنگ زدہ ہے، لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے نام نہاد مین اسٹریم کے صحافی اور صحافتی ادارے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور صحافتی شعبے کے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے کہ ایک چند حقیقی صحافیوں کے علاوہ کوئی بھی نام نہاد مین اسٹریم صحافی اور میڈیا نے اس انتہائی سنگین مسئلے پر ایک لفظ نہیں بولا ہے۔ تمام نام نہاد مین اسٹریم کے صحافی خاموش ہیں اور اس کے برعکس قاتلوں اور جابروں کو اپنے ٹاک شوز میں دعوت دے کر مظلوموں کے موقف کو سامنے لانے کے بجائے ظالموں کو موقف کو سامنے لا رہے ہیں۔ بلوچستان کے معاملات پر پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا اور صحافی بھی ریاست اور ریاستی نمائندوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر بلوچستان کے متعلق صحافتی اداروں کا یہ رویہ رہا تو ہم بلوچستان میں مقامی پرنٹ میڈیا کے علاوہ باقی تمام نام نہاد مین اسٹریم میڈیا کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں گے۔ ہم اس وقت بلوچستان کے سنگین انسانی حقوق کی صورتحال پر بین الاقوامی صحافتی اداروں اور صحافیوں سے گزارش کرتے ہیں وہ صحافتی کو بناتے ہوئے اصولوں کا احترام کرتے ہوئے بلوچستان کے جنگ زدہ حالات گوادر میں کرفیو کو اور پاکستان ریاست کے بربریت اور مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں اور بلوچستان کو کوریج دیں۔ آخر میں ہم ریاست اور اس کے تمام اداروں کو واضح کرتے ہیں کہ فوراً بغیر کسی اگر و مگر کے ہمارے لیڈرشپ سمیت تمام گرفتار ساتھیوں کو رہا کریں، گوادر سمیت مکران میں بھی انٹرنیٹ اور موبائل نیٹ ورک کو بحال کریں اور بلوچستان کے علاقوں میں زبردستی بندوق کے زور پر روکے گئے ہمارے تمام قافلوں کے سامنے سے پوری طور پر رکاوٹیں دور کریں۔ اگر ریاست اور اس کے اداروں نے اب بھی دہشت گردانہ اور جابرانہ رویہ کو تبدیل نہیں کیا، ہم غیر معینہ مدت تک کوئٹہ سمیت پورے بلوچستان کو بند رکھیں گے اور اس دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو اس کی تمام ذمہ داریاں ریاست اور اس کے اداروں پر عائد ہوتی ہیں۔ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے بلوچستان بھر میں BYC کے کارکنان اور بلوچ عوام کو مطلع کرتے ہیں کہ بلوچستان بھر میں پرامن اور پرمنظم انداز میں دھرنا دیا جائے گا، احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں اور پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جائے۔ سب کا شکریہ۔